الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی سورہ یونس آیت نمبر 24 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے۔ کل ہم نے جو آیات کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے مختار اپنے قادر ہونے کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہی ہے جو انسان کو خشکی پر بھی چلاتے ہیں، سمندر میں بھی چلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کی کمزوری کا بیان کر کے اور پھر اس کے ناشکرے پن کا بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انسان کیسے شرک کرتا ہے عام حالات میں، لیکن جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، بالخصوص جیسے وہ کوئی سمندری سفر میں مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کوئی آندھی طوفان ہو جاتا ہے، کشتی پہ سوار ہوتا ہے، تو اس وقت جب مشکل آتی ہے تو فوراً بالکل دین کو خالص کر کے، ایمان کو خالص کر کے، سارے معبودوں کو، سارے بتوں کو بھول کے صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں، اور اس وقت اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب تو وہ بری طرح سے پکڑا گیا ہے اور اس سمندر میں گھر گیا ہے، تو اس وقت وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب تو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، اور پھر وہ اس دوران دعوے بھی کرتا ہے اور وعدے بھی کرتا ہے کہ اگر اللہ تو نے مجھے اس سے بچا لیا تو میں ہمیشہ بڑے شکر گزار لوگوں میں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں اس سے، تو پھر وہ زمین میں پھر بغی، سرکشی، ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہی شرک میں پڑ جاتا ہے اور ناحق ظلم لوگوں پہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ بھی بتا دی انسانوں کو کہ جو بھی تم سرکشی، بغاوت، ظلم اس دنیا میں کرتے ہو وہ علی انفسکم، تمہارے اپنے ہی نفسوں پر ہے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا ٹیٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب چاہے کوئی لوٹ مار کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کوئی شرک کیا ہے، ناحق قتل و غارت کی ہے، جیسے جو بھی غلط کام کی ہے، وہ سب انسان کے اوپر اس کا وبال آتا ہے، انسان خود ہی اپنے لیے گڑھے کھود رہا ہوتا ہے اس دنیا میں، یا تو اس کو اس کا برا بدلہ مل جاتا ہے، اور اگر دنیا میں وہ بچ بھی جائے تو بھی آخرت میں تو ظاہر ہے اس نے اپنی جان پر جو ظلم کیا ہے وہ آخرت میں تو اس کا وبال پائے گا ہی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دنیا کا ہی سامان ہے، یعنی تم یہ سارا کچھ کر کے جو بھی حاصل کرتے ہو، کچھ دھوکا کر کے، کوئی فراڈ کر کے، تو وہ ایک دنیا کی زندگی ہے نا، متاع الحیات دنیا، آخرت میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے دھوکے فراڈ کر کے اگر تم مال و دولت جمع کر بھی لوگے تو بھی یہی رہ جانا ہے، کسی کو ظلم کر کے یا کسی کو قتل کر کے جو بھی تم فائدہ حاصل کرو گے اسی دنیا تک کا ہے، تو یعنی اس دنیا کے لیے تم یہ سب کرتے ہو، اس کے بعد لوٹنا تو تم نے ہمارے پاس ہی ہے، اور پھر اس وقت ہم تم کو بتا دیں گے جو اعمال تم کر کے آتے رہے ہو، یعنی جو اعمال تم نے کر کے آگے اپنے اعمال نامے میں بھیجے، اب ان اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھی، سوچ کیا تھی، حالات کیا تھے، اور اس میں تمہارا کیسا عمل دخل تھا، کیا سوچ کے تم نے کیا تھا، کن حالات کے تحت، تو وہ سب چیزیں جو ہیں جو اس دنیا میں تو انسان اپنی سوچیں اور اپنی نیتیں چھپا لیتا ہے نا، لیکن آخرت میں تو وہ سب کچھ ان کو بتایا جائے گا۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو نا وہ سب کچھ سامنے لا کے تمہیں بالکل واضح کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں، یہ دونوں آیات جو ہے نا بہت اہم ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رویہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مشکل حالات میں اللہ کو یاد کیا اور آگے پیچھے بھولے رہے، یا ویسے شرک کرتے رہے، لوگوں پر رلائے کرتے رہے،
یا ان کو اپنا حاجت روا مانتے رہے، یا یہ کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کسی پہ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کی کوئی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں لوٹ کے آنی ہیں، انسان اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا کے چھوٹے معمولی فائدوں کے لیے ہم آخرت کی زندگی اپنی جو ہے اس کو نہ برباد کر لیں، کیونکہ لوٹ کے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، ابدی زندگی تو آخرت کی ہے۔ آگے دیکھیں، جو آیت ہم نے آج پڑھنی ہے اس میں دنیا کی زندگی کی ہی حقیقت سمجھائی گئی ہے، کہ بات یہی چل رہی تھی نا، متاع الحیات دنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کا بس فائدہ چاہتے ہو۔ آیت نمبر 24 پڑھی ہوں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کی اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئی، یعنی نباتات، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہوگی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ پہنچا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی آباد نہ تھی۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، انما بے شک، مثلو مثال، الحیات دنیا، حیات کہتے ہیں زندگی کو، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حیات دنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کا روٹ ورڈ دال نون اور واو ہوتا ہے، اور دنو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، تو دنیا بھی چونکہ قریب کی چیز ہے نا، آخرت دور کی ہے، تو اس لیے۔ کا ماں ان کا کہتے ہیں مانند، اور ماں ان کہتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے، مانند پانی کے، یا پانی کی طرح ہے، یا پانی کے جیسی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی جیسی ہے۔ انزلناہو، اتارا ہم نے اس کو، نازل کیا ہم نے اس کو، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، نون الف نا جو ہے بیچ میں نون کے اوپر یعنی کھڑا زبر، وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، اور ہو اس کو، یعنی اس پانی کو ہم نے اتارا، کہاں سے اتارا؟ من السمائی، آسمان سے، فاختلطا، پھر خلط ملت ہو گئی یا مل جل گئی، خلط ملت ہونا ہم اردو میں کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے میں ایسے گڈ مڈ ہو جانا، مکس ہو جانا، پھر خلط ملت ہو گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس گھنی ہو گئی لکھا ہو تو وہ بھی اسی سینس میں آ جاتا ہے، ابھی میں تفصیل میں سمجھا دیتی ہوں۔ فاختلط، خا لام اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، خلط ملت ہو جانا، مل جل جانا، مکس ہو جانا، بھی ہی ساتھ اس کے، نبات الارض، نباتات زمین کی، نباتات ہم پودوں وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نباتات بھی لکھ لیں، نون بے اور تے اس کا روٹ ورڈ ہے، الارضی زمین کی، مما اس میں سے جو، یأکل الناس وہ کھاتے ہیں، اکلا کہتے ہیں کھانے کو، حمزہ کاف اور لام جو ہے نا کھانے کے لیے آتا ہے، کلو وشربو جس طرح ہوتا ہے، تو شروع میں یہ جو ہے وہ آتین والا ہے، وہ کے معنوں میں، تو یأکلو وہ کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں؟ الناس لوگ، والانعام، انعام جو ہے نون عین میم سے ہے، یہ مویشی جانوروں کے لیے آتا ہے، اور مویشی جانور، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، اخذت پکڑ لیا، الارض زمین نے، اخذا ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا کسی چیز سے مفہوم اخذ کر لینا، تو پکڑ لینا، لے لینا، پکڑ لیا الارض زمین نے، زخرفہا، زخرف جو ہے نا وہ کمال حسن کے لیے آتا ہے، ویسے سونے کو بھی کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایسے کہہ لیں جیسے زخرف القول آپ نے میرے خیال میں پڑھا تھا، ہاں سورۃ الاعراف میں نا، کہ ملمع شدہ چکنی چپڑی باتیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ چمکتی ہوئی یا
بڑی اٹریکٹیو لگتی ہوئی. تو یہاں پہ زخرفہا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین نے جو ہے اپنی، جیسے ہم کہتے ہیں نا بہار اپنی پکڑ لی، اپنی زینت پکڑ لی، یا کمال حسن اپنا پکڑ لیا. تو کسی چیز کے کمال حسن کے لیے یہ ورڈ آتا ہے زخرف جو ہے. وزینت اور خوبصورت ہو گئی، زا یا اور نون، جیسے ہم کہتے ہیں مزین ہو جانا، زینت کا ورڈ بھی ہوتا ہے. وَظَنَّ اور سمجھ لیا، زن کر لینا، گمان کر لینا. اور سمجھ لیا یا گمان کر لیا، اہلوہا اس کے رہنے والوں نے، اس کے رہنے والوں نے، انہم بے شک وہ، قادرون قادر ہے، کاف دال اور را، قادر ہیں، واو نون جو ہے اس میں پلورل کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. علیہا اس پر، یعنی وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں. اتاہا حمزہ تایا، آ گیا یا آ جاتا ہے، ہاں اس پر، امرنا، امرنا جو ہے اس سے مراد ہے حکم ہمارا، ٹھیک ہے. ویسے امر جو ہے معاملے یا حکم دونوں کے لیے آتا ہے. تو امرنا حکم ہمارا، لیلن رات کو، او یا نہارن دن کو، ٹھیک ہے. لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو. اچھا، فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اس کو، فا تو کے معنوں میں، جعلا بنا دینا، کر دینا، نون کھڑا زبر یا نون الف ہم کے لیے آتا ہے، اور ہا اس کو، تو کر دیا ہم نے اس کو، حسیدن، حسدا سے ہے جو کہ کاٹنا، فصل کاٹنے کے لیے آتا ہے نا. تو حسیدن کہتے ہیں کٹی ہوئی، خشک کٹی ہوئی فصل جو ہوتی ہے اس کے لیے. تو حسیدن کا مطلب یہ لکھا ہوگا کٹی ہوئی. تو کر دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی، یعنی کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا ہم نے اس کو. کا ان لم گویا کہ نہیں، کا جو ہے مانند یا گویا، اور ان لم کے نہیں، یعنی جیسے کہ ایسا نہیں ہوا تھا. کیا نہیں ہوا تھا؟ تغنا بالامس. تغنا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ تو غین نون اور یہ ہے، غنی ہو جانا. بیسیکلی شروع میں جو تے ہے وہ مونس کے لیے آ رہی ہے، یہ وہ عطین والی نہیں ہے، یہ مونس کی ہے. تو غین نون یہ جو ہے، یہ ویسے تو ہم غنی ہو جانا کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بہت دولت مند ہونا، کہ اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہ رہے. لیکن غنی فی مکان جو ہے نا، وہ کسی جگہ پر لمبے عرصے کے لیے رہنا، قیام کرنا، یا کسی جگہ پر جا کے لمبے عرصے کے لیے آباد ہو جانا، اس طرح کے باقی جگہوں سے بے نیاز ہو جانا. تو اس طرح سے یہ کہیں پر آباد ہونا، رہنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو تغنا ہے نا، اس کا مطلب ہے آباد ہوئی تھی. کأن لم تغنا گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئی تھی. بالامس، امس کا یہ روٹ ورڈ ہے حمزہ میم سون، اور یہ گزشتہ کل کے لیے حمزہ میم سین، گزشتہ کل کے لیے یسٹرڈے جو ہے نا اس کے لیے آتا ہے. یعنی اس سے پہلے جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئی تھی، اس طرح کٹ جاتی ہے وہ فصل. کا ذالکا مانند اس کے، کا مانند کے معنوں میں، ذالکا اسم اشارہ ہے. اسی طرح نفصلو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، فصل، فصیل، فاصلہ اسی سے ہی ہے. یعنی جب آپ کسی چیز کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں فاصلہ ڈال کے، ٹھیک ہے، تو اس کو پوری طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے. اور نون جو ہے شروع میں آتا ہے ان والا ہم کے معنوں میں، الآیاتی آیات کو، لی قومن لیے اس قوم کے، یتفکرون جو تفکر کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، فا کاف اور را، اور یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور اینڈ پہ واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے. اب اس آیت میں جو ہے نا دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. دنیا کی زندگی کی آپ کہہ لیں کہ بے ثباتی کا ذکر ہے، کہ دنیا جو ہے وہ کیسی فانی ہے، اور انسان جو ہے اس زندگی کے بارے میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ تو جیسے ہمیشہ کی ہی زندگی ہے. تو یہ اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن مثال کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے جو ہے وہ پانی برسایا، آسمان سے بارش ہوئی،
پانی آیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی جب زمین پر آتا ہے تو زمین میں نباتات نکل آتی ہیں، پودے، پھل، درخت وغیرہ، اور وہ پھر اس طریقے سے آپس میں مل جل جاتے ہیں. یعنی یہ اس میں جو فاختلط بہ نبات الارض ہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب پودے نکلتے ہیں تو ان کی شاخیں ایک دوسرے میں ایسے مل جاتی ہیں، یعنی اتنی زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس معنوں میں بھی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، بعض مفسرین نے اس کو اس طریقے سے بھی لیا ہے کہ اس سے ملی جلی نباتات پیدا ہوتی ہیں جو کہ انسانوں کے لیے بھی ہوتی ہیں اور جانوروں کے لیے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ دیکھیں نا، جیسے اناج انسان کھا لیتا ہے اور اس کا جو ہسک یا بھس وغیرہ ہوتا ہے وہ جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گھاس نکلتی ہے جو جانور کھا لیتے ہیں، سبزیاں، پھل، اناج ہوتے ہیں جو انسان کھا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ملی جلی نباتات جو ہے وہ اس سے نکل آتی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پانی، یعنی آسمان سے بارش برسی، پانی زمین پہ گرتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جڑوں کے ذریعے پودوں کے اندر آتا ہے، پھر پودے کے پتے میں بھی آتا ہے، پودے کے پتوں میں بھی پانی ہوتا ہے. اسی طرح پھر اس سے جو پھل سبزیاں بنتی ہیں، آپ دیکھیں پھلوں کے اندر جوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب آسمان سے آنے والے پانی سے ہی ہوتا ہے نا. یعنی آسمان سے پانی آیا، زمین میں گیا، زمین سے پودے میں آیا، پودے سے پھر وہ انسان کی خوراک بن کے اس میں مل گیا. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کبھی وہ پانی بادل میں تھا، پھر وہ زمین پر برسا، پھر وہ پودوں کے زمین کے اندر گیا، جڑوں کے ذریعے پودوں کے اندر آیا، پودوں کے ذریعے پھر واپس زمین سے باہر آ گیا. اب ہم ان جو سبزیوں کا یا پھلوں کا جوس لیتے ہیں، کاٹتے ہیں، ہم کبھی اس کے اوپر سوچتے نہیں ہے نا کہ ایسا بندوبست کس نے کیا. تو مما یاکل الناس، اس میں سے جو کھاتے ہیں، الناس بھی والانعام، اور مویشی بھی، لوگ بھی اور مویشی جانور بھی. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یعنی جب زمین اپنی، اب جیسے کہتے ہیں نا، پوری اپنی جوبن پر آ گئی، پورے کمال حسن پر آ گئی، یعنی ہر طرف سبزہ ہو گیا اور ہر طرف پودے اور پھل اور باغات نظر آنے لگے. اچھی طرح سے زمین جو جب مزین ہو جاتی ہے، یعنی آراستہ ہو جاتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بارش برستی اور سبزہ نکلتا ہے تو وہ زمین خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں سردیوں کے بعد جس طرح سب ایسے سوکھا پڑا ہوتا ہے اور بالکل بے جان سا لگ رہا ہوتا ہے، سب کچھ، درختوں کے پتے بھی ختم ہوئے ہوتے ہیں، زمین سے گھاس بھی ختم ہوئی ہوتی ہے، اور پھر جب بہار آتی ہے تو بارش برستی ہے تو ساری زمین جو مردہ ہوتی ہے وہ ایک دم سے زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک رونق آ جاتی ہے. اور اسی طرح کسان جو ہیں، جب ان کی بھی کھیتیاں پکتی ہیں، اور اسی طرح زمینوں والے زمیندار یا جو بھی جن کے جو باغات کے مالک ہوتے ہیں، وہ سب اس کے اوپر بڑے خوش ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس یہ ہمارا باغ ہے، یہ ہماری زمینیں ہیں، ہمارا ان کے اوپر قبضہ اور قدرت ہے، جب چاہیں ہم اس کی فصلیں کاٹ لیں گے، جب چاہیں اس کا پھل اتار لیں گے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے میرا باغ، میری زمینیں، میرے کھیت، ان کے اوپر جو اب یہ جو ساری چیزیں، ابھی فصلیں آئیں گی، پھل آئے گا، ان سب کے اوپر میرا قبضہ و قدرت ہے. لیکن پھر اچانک ایسا بھی ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دن کے وقت لیلن او نہارن، یا رات کے وقت یا دن کے وقت کوئی ایسی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے، یا تو کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی تیز یا باری، اس قسم کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ ساری فصل جو ہے وہ یا تو ایک دن میں یا ایک رات میں تباہ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایسی کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں پہ تو کبھی کوئی فصل تھی ہی نہیں، یعنی جیسے یہ زمین کبھی آباد تھی ہی نہیں، کبھی اس میں کوئی ایسی رونق، کوئی ایسا زخرف، کوئی اس کا کمال حسن یا اس کی کوئی ایسی خوبصورتی تھی نہیں اتنی زیادہ. یعنی وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں بعض دفعہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے، کوئی آندھی طوفان یا تیز یا باری، یا جس طرح وہ لوکسٹ، ٹڈی دل وغیرہ آ جاتے ہیں اور بالکل صفایا ہو جاتا ہے، اس جگہ کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم مثال تمہیں دے رہے ہیں، ایسی ہے دنیا کی زندگی، اور ہم کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی سمجھائی ہے انسان کو کہ انسان جو ہے اب
جب وہ اپنی جوانی پر ہوتا ہے، بڑا خوش، بڑا مسرور، بڑا مگن ہوتا ہے، پیسہ کما رہا ہوتا ہے، دنیا کی خوبصورتیاں، رنگینیاں، اور اس میں گم ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو یہ بھول گیا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل میں ایک امتحان ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے اوپر اچھے حالات بھی آتے ہیں، ہمارے اوپر برے حالات بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کیا رویہ اپناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کا ہر وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے. پھر انسان کو کچھ آزادی بھی دی ہے، کچھ فریڈم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. لیکن انسان اس تھوڑی سی آزادی کو ایسا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پوری طرح سے آزاد ہے، پوری طرح سے خود مختار ہے، جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جب دل چاہے اپنی مرضی سے ایک طرف نکل جائے تو کبھی دوسرا راستہ اپنا لے. دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی، خیر ہے چھوڑ دو. تکلیف میں اللہ کو یاد کر لیا، تکلیف دور ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی اس میں کمائی کروں، میں جیسے مرضی اپنی زندگی گزاروں. آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ بھی آگے سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی زندگی میں اپنے کام کریں، آپ ہمیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ ہماری لائف ہے، ہمارا جو دل چاہے ہم کریں. میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. بڑے آرام سے اس چیز کو کہہ دیں گے اگر آپ کوئی بھی امر بالمعروف کرنے کا معاملہ کریں. تو آج کل بلکہ آپ دیکھیں بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس، اور میری مرضی، میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں بچے کر رہے ہوتے ہیں. سوری. تو بچے بھی آپ دیکھیں نا آج کل اسی طرح ہے نا، ان کو یہ سکھا دیا گیا، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، سوچ ڈالی جا رہی ہیں کہ بس وہ آئی می، مائی لائف، مائی چوائس، مائی پرائیورٹیز، وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں آج کل کے بچے بھی. اور ظاہر ہے ہم بھی ان کی اس طریقے سے تربیت نہیں کرتے ہیں. تو انسان اسی طرح پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا خود مختار سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہر چیز کا مالک ہوں. اور پھر انسان جب جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، مال کماتا ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، اور اس مال پہ بھی اپنے آپ کو وہ قابض اور قادر سمجھنا شروع کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برسی اور اس سے زمین کی نباتات اگتی ہیں، تو انسان کو اس دنیا میں جوانی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، مال و دولت، سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. اب وہ دیکھیں وہ جو مال و دولت یا انسان کی وہ جو سب جو اس کو آسائشیں یا نعمتیں ہیں نا، وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں. جیسے پانی زمین میں جا کر ہریالی کی شکل میں باہر آتا ہے نا، تو لوگوں کے پاس جب مال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کا لباس، کپڑے، زیور، گھر کی چیزیں، ان سب میں وہ پھر نظر آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی لوگ اور ان کی زندگیاں آراستہ ہوتی جاتی ہیں، جیسے زمین جو ہے وہ آراستہ ہو جاتی ہے اپنی نباتات سے. ٹھیک ہے، اب کھانا پینا، لباس، قیمتی سب چیزیں گھر کی، اپنے استعمال کی گاڑیاں، پلاٹ، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا انسان. اسی طرح پھر انسانوں کے اوپر بھی وہ زخرف یا وہ زینت انسانوں کے اوپر نظر آنے لگ جاتی ہے، آرائش، خوبصورتی، اور زندگی میں وہ ساری نعمتیں. تو اب انسان کی زندگی میں آ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، اور یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، اور میں جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ بس وہ آپ اپنے وہ پھولے نہیں سما رہا ہوتا. اور ایک اصل میں تو ایک دھوکا ہوتا ہے نا، ایک فریب ہوتا ہے انسان کو، جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس میں نے جو کرنا ہے وہ کر لے، اور یہ سب کچھ ایسا ہی رہنا. حالانکہ دیکھیں کچھ بھی ختم ہوتے دیر نہیں لگتی. انسان کی کوئی بہت اچھی جاب ہے وہ بھی جا سکتی ہے، انسان کے کوئی کاروبار ہے ختم ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، کچھ بھی کوئی طاقت چھن سکتی ہے. انسان کسی مرتبے پہ آ کے کسی کوئی ایسی ڈیزیگنیشن مل جاتی، کوئی ایسی طاقت مل جاتی، انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ. حالانکہ دیکھیں انسان کی اتھارٹی بھی ختم ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی آسمانی آفت بھی آ سکتی ہے، کوئی زمینی مصیبت بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا، عطا امرنا لیلا نہارا، کہ آ جاتا ہے ہمارا معاملہ کسی بھی وقت.
کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں راتوں رات بھی تو لوگوں کو کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, کوئی ہارٹ اٹیک کسی کو چلتے چلتے ہو گیا, دنیا کے کام کرتے کرتے. تو اب اس وقت ہوتا کیا ہے جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے, ساری وہ جو گھر کی سجاوٹیں, وہ اچھے کپڑے, وہ زمینیں, وہ بڑی بڑی گاڑیاں, وہ سب کچھ جو بنایا ہوتا ہے, جن پہ انسان بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے, وہ جو اس کا مال و مرتبہ ہوتا ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے, اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور انسان جو ہے وہ موت آتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی وہ جو ہے نا اللہ کا فیصلہ آ جانا, اس سے مراد موت ہے. زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے, ایک دم سے بھی ختم ہو جاتی. بعض دفعہ ایسے نہیں ہوتا, کئی لوگوں کا ہم سنتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے, یا اچھے بھلے کام پہ گئے تھے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کوئی بیماری ہو گئی, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, کچھ ایسا ہو گیا, ایک دم زندگی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو مطلب چلے ایک اس طرح کی بات ہے نا کہ اچانک سے ایسا نہ بھی ہو, تو آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں نا, گرد و غبار ان کے اوپر آ جاتا ہے. انسان کی زندگی بھی آہستہ آہستہ جوانی سے پھر جب بڑھاپے میں ڈھلتی ہے, اور وہ جو گھر بھی آپ کو پرانا گھر اپنے ذہن میں لے آئے, کوئی اپنے ننھال کا یا ددھال کا, ایک وقت میں جو بہت بڑا گھر تھا پرانے زمانے میں, جس طرح بڑی بڑی حویلیاں بھی ہوتی تھیں, پھر آہستہ آہستہ, اور ان گھروں میں بڑی رونق بھی ہوتی تھی, سب اکٹھے ہوتے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں, وہ رونقیں, وہ زینتیں, وہ ختم ہونے لگتی ہیں نا. لوگ بھی آہستہ آہستہ ادھر ادھر جانے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ نہ تو وہ مال رہتا ہے, نہ وہ صحت رہتی ہے کہ اس گھر کو اس طریقے سے مینٹین کیا جا سکے. تو آہستہ آہستہ وہ ساری رونق ختم ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے, ایک سائیکل ہے اس دنیا میں, کہ اللہ تعالیٰ کبھی بہت زیادہ عروج دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو زوال بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا جو چیزیں بہت آباد ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ پھر وہ غیر آباد بھی ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی ہی لائف یاد کر لیں, شادی سے پہلے اپنے گھر میں ہم ہوتے ہیں, سب کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, بہن بھائی آپس میں, اسکول آ جا رہے ہیں, کالج آ جا رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوئے, شادیاں ہوئی, ادھر ادھر نکل گئے, تو وہ گھر پھر جو ہے ظاہر ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ایک وہ رونق بھی ختم ہو جاتی ہے, سب چلے جاتے ہیں, اور والدین جو ہیں ان کی بھی پھر ظاہر ہے اس طریقے سے وہ انرجی نہیں رہ جاتی اس گھر کو پوری طرح سے لک آفٹر کرنے کی. یہ اللہ تعالیٰ جو اصل میں یہ سب دکھاتے ہیں نا, ہم دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے سیکھ نہیں رہے ہوتے نا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے عبرت پکڑے. کوئی خوبصورت چیز, کوئی بارونق چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے, اور نہ ہم کسی ایسی چیز پر ہمیشہ کے لیے قادر ہیں, یا وہ چیز کبھی اس میں زوال نہیں آنا, یہ نہیں بھولنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں نا, یہ اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد یہ روز ہوتا دیکھتے ہیں. اب بارش برستی ہے, مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, پودے نکلتے ہیں, پھر وہ فصلیں کٹ بھی جاتی ہیں, کبھی ویسے برباد ہو جاتی ہیں, یا ویسے ان کو کاٹ کے استعمال میں لے آیا جاتا ہے. ہم اپنے ارد گرد یہ گھروں کی مثالیں, لوگوں کا آنا جانا, بچے بڑے ہو گئے چلے گئے, یہ سب کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر جو بھی ظاہر اس دنیا میں آیا اس نے واپس تو جانا ہی ہے نا, کوئی بھی ہمیشہ کے لیے تو رہ نہیں گیا. لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں نا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ بس ظاہری رونق ہے, ظاہری چمک دمک ہے, اس یہاں کا سب کچھ جو ہے وہ عارضی ہے. تو انسان اصل نظر آخرت کی زندگی پر رکھے نا. لیکن انسان ان نعمتوں میں گھر کے اتنا بھول جاتا ہے کہ اپنی واپسی کو بھی بھول جاتا ہے, آخرت کے انجام کو بھی یاد نہیں رکھتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب میں تمہیں کیسے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں آیات کو. یعنی ہم نے تو سب کچھ واضح کر دی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے مثال دے کے سمجھائیں گے, دوسرے طریقے سے کبھی اپنے ارد گرد کائنات میں نشانیاں دیکھو, کبھی اپنی زندگی میں نشانیاں دیکھو. لیکن اس سے سبق کون پکڑتا ہے؟ وہ لوگ جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی بس وہ مویشیوں کی طرح گزارنی ہے جو سر دھنتے ہوئے چلتے جاتے ہیں. انہوں نے تو اس سے کچھ نہیں سیکھا. سیکھتے وہی لوگ ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں, جو کچھ یہ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے کچھ سبق سیکھیں.
ٹھیک ہے نا. انسان اصل میں نا ظاہری زندگی سے دھوکا کھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہریت پسند ہے نا انسان. وہ ظاہری رنگ دیکھتا ہے، خوشی سے پھول اٹھتا ہے، امپریس ہو جاتا ہے، اور جو چیز وقتی ہوتی ہے اس کو مستقل سمجھ لیتا ہے. مطلب ہے تو یہ سب کچھ ٹیمپریری، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب پرماننٹ ہے. اصل حقیقت یہی ہے، اور سمجھنے کی بات یہی ہے کہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے اس دنیا میں. پرماننٹ اور ابدی زندگی صرف اور صرف آخرت کی ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی کا تو اچانک بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، یا آہستہ آہستہ چل کے ہو جائے، لمبی زندگی مل جائے تو بھی اس زندگی کا خاتمہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا. انسان چلا جاتا ہے، سب چیزیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. آخر میں آ کے انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے اس کی قدر ہی نہیں کی، اور اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی قدر نہیں کی، اور میں اپنے آپ کو کتنا قادر و مطلق سمجھتا رہا، کیسے مالک و مختار سمجھتا رہا اپنے آپ کو. تو سورۃ القلم میں بھی جس طرح وہ ایک باغ کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، کہ جیسے ایک کوئی انسان تھا، اس کا باغ تھا کوئی شخص، اور وہ بڑا سخی تھا اس کے اوپر. جب بھی اس کے باغ پہ یعنی وہ آتا تھا نا پھل وغیرہ، تو اس کے 3 حصے کرتا تھا، اپنے لیے بھی رکھتا تھا، رشتہ داروں کو بھی دیتا تھا، غربا میں بھی تقسیم کرتا تھا. تو جب اس کی وفات ہوگی تو اس کے بیٹوں نے یہ سوچا کہ اب ہم نے جب باغ کا پھل کاٹنے کے لیے جانا ہے نا، پھل کے لیے تو توڑنے کے لیے، تو ہم نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ باپ تو ہمارا ایسی سب ادھر ادھر ضائع کر دیتا تھا، غریبوں کو لوٹا دیتا تھا. تو ہم صبح صبح چلے جائیں گے تاکہ کوئی غریب آئے نہ، اور ہم سارا مال خود ہی لے آئیں. تو ان کی وہ نیت ہی خراب جو تھی، اس نے ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ناراضگی کا وہ باعث بنی کہ راتوں رات ان کا سارا باغ تباہ ہو گیا. اور صبح جب وہ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے جیسے وہ راستہ بھول گئے، کہ وہ باغ تو وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی اسی طرح سے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. تو غور و فکر نہیں کرتا نا کہ دنیا کی یہ تمام نعمتیں آسائشیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں اور عارضی ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو لے لے. تو یہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھول کر اس میں اتنا مگن نہیں ہو جانا، یعنی مسافر کی طرح زندگی گزارے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا کی زندگی کو ہم چھوڑ دیں، ظاہر ہے دنیا کی زندگی تو گزارنی ہے نا، اس میں جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. صرف یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کو ابدی سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ، اس پہ تمہارا مکمل اختیار کنٹرول نہیں ہے. اتنے گم نہ ہو جاؤ اس میں کچھ مال و اسباب یا اختیار پا کر کہ شاید سب کچھ تمہارا ہو گیا. دولت اگر حلال ہے تو اس کا حساب ہونا ہے، دولت اگر حرام ہے تو اس پر عذاب ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کے اوپر انسان کو نظر رکھنی چاہیے. اور یہ جو مختلف موسموں کے تغیرات ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو مختلف ہم سینز دیکھتے ہیں، خزاں آئی، پتے جھڑے، ختم ہو گئے، پھر نئے پتے نکل آئے. اور اسی طرح انسان کی زندگی ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر اور بچے آ گئے، دوسری نسلیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان دیکھتا ہے، روز اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے نا انسانوں کی وہ اس دھوکے کا شکار ہے. سمجھتے ہیں کہ بس دوسرے چلے گئے، میں نے ہمیشہ ہی اسی دنیا میں رہنا ہے، دوسروں کا سامان شاید ختم ہو گیا، ہمارا شاید ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. یہ جو انسان کی غلط فہمی ہے، اور یہ جس میں مگن ہو کے انسان پھر آخرت کی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے نا، اس کو یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی اور سوچنے کی یہی بات ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹس کو چیک کریں. ہم جاگیں، جو ہم سو کے زندگی گزار رہے ہیں نا، یا اتنا غافل ہو کے یا اتنا مگن ہو کے کہ ہمیں لگتا ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں جگایا جا رہا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس کو مسافر سمجھ کے گزارو، اس نے ختم ہو جانا، اور کسی کی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اچانک سے بھی ختم ہو جائے گی، یا اچانک سے نہ بھی ہو تو ایک وقت آئے گا کہ جا کے ختم تو ہونی ہی ہونی. تو کیوں نہ اپنی نظر اس آخرت کی زندگی پر رکھو جو ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے. کیونکہ اس زندگی میں تم نے عیاشیاں کر کے، اپنی مرضیاں کر کے اگر اس زندگی کو بگاڑ لیا تو پھر تمہارا ابدی خسارہ ہے. اس دنیا میں تو تم چلو ناجائز کر کے اور ظلم کر کے دولت کما کے عیاشی کر لو گے، آسائشیں حاصل کر لو گے، لیکن آخرت میں پھر تمہارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہی ہے. یہ اس میں سمجھائے گا. اور اسی طرح کی ایک مثال جو ہے سورہ کہف میں بھی ہے، جو 2 نیبرز ہوتے ہیں، اور ایک بہت مالدار ہوتا ہے اور وہ بڑا فخر کرتا ہوتا ہے، اپنے مال پہ بڑا غرور کرتا ہوتا ہے، اور دوسرے کو اس کی تحقیر کرتا ہوتا ہے.
اور وہ اس کو اپنی کاوش اور اپنی محنتوں کا صلہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا محنت کی، اور یہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں ملا ہے تو مجھے آخرت میں بھی مل ہی جائے گا. کہ یہ بھی دھوکہ انسان کو ہوتا ہے نا، کہ دنیا میں مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے تو میں تو اللہ کے بڑے چوزن میں سے ہوں، تو آخرت میں بھی میرا معاملہ بہت اچھا ہی ہوگا. یہ بھی شیطان نے ایک سجھا دیا ہوتا ہے کہ تم جو مرضی کرو، تم تو بڑے نیک ہو، اللہ کو بڑے پسند ہو، اسی لیے اس نے تمہیں اتنا نوازا. وہ انسان یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ملا ہوا ہے یہ بھی میرے لیے آزمائش ہو سکتا ہے، اور وہ سمجھتا یہی رہتا ہے کہ میں جو بھی کر لوں میں ٹھیک ہوں، مجھے آخرت میں بھی اللہ نے نواز ہی دینا ہے. تو اس شخص کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا سورہ کہف میں جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آفت آتی ہے، اس کا سارا باغ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور پھر ہاتھ ملتا وہ رہ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی مثالیں مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے کے ہمیں سمجھائی ہیں کہ ہم اس پر غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا کأن لم تغن بالامس، اس پہ بھی غور کریں کہ جیسے وہ فصل کبھی وہاں پہ آباد تھی ہی نہیں، اس طرح سے کٹی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں دنیا سے جب انسان چلے جاتے ہیں کچھ عرصہ تو لوگ روتے دھوتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی تو انسان بھول ہی جاتے ہیں نا آہستہ آہستہ، پھر اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے. کون کتنے عرصہ ان کو یاد کر کے ان کو روتا رہتا ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ لوگ بھول جاتے ہیں، ایک نسل تک تو پھر ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کے بعد تو بالکل ہی. اب آپ اپنے دادا پردادا کے بارے میں سوچیے، کچھ یاد بھی نہیں ہے کہ کون تھے، کیسے تھے، کیا تھا، کتنے بہن بھائی تھے، کیا کام کاروبار کرتے، بھول گئے ہوتے ہیں. اگر یعنی آپ اگلی سے اگلی نسلیں ان کو تو نہیں یاد رہتا، تو جیسے کہ وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے اس دنیا میں. کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ہوش و حواس میں زندگی گزارتے ہیں، جو جاگ جاگ کے زندگی گزارتے ہیں، سو نہیں جاتے، غافل نہیں ہو جاتے، ان لوگوں کو ہی اس طرح کی مثالیں سمجھ آتی ہیں، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں اور غفلت سے نکلیں. آگے دیکھیں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف یعنی سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، وہ دعوت دے رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، دال عین واو، الا، طرف، دار، دار کہتے ہیں گھر کو، دال واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سلام جو ہے سین لام اور میم سلامتی سے ہے. اور یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، یا تعین والا وہ کے معنوں میں، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے. صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم کہتے ہیں سیدھا. تو اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہیں دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی نعمتیں، اور ہمیشہ کے گھر کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف. اب وہ ہمیشہ کا گھر جو ہے یا سلامتی کا گھر جو ہے وہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے وہ جنت کا گھر ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے، کیونکہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا نا. تو اس میں پھر آپ دیکھیں یہی بتایا گیا کہ یہ تو عارضی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس میں جو جنت کا گھر تمہیں ملنا ہے وہ اصل سلامتی کا گھر ہے. تو اللہ تو تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے، اور تم جو ہے وہ دنیا کی طرف بھاگتے رہتے ہو. دیکھیں دنیا کے گھر اور دنیا کی جو زندگی ہے، اس میں چاہے وقتی طور پر آپ کو کتنا بھی امن و سکون اور آسائشیں مل جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پہ لگا ہی رہتا ہے. یعنی دیکھیں آپ بڑی لگژریس سے لائف بھی گزار رہے نا، تو یا تو ارد گرد دنیا میں کوئی ایسی نیوز آپ کو ملنے لگ جاتی ہیں، دنیا کے حالات، اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ فلسطین وغیرہ کے حالات، غزہ میں انسان مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا، ظاہر ہے. یہ نہیں ہے تو آپس میں کوئی ایسی آزمائش، کوئی انسانوں کے تعلقات ایسے خراب ہو جائیں گے، کوئی بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے، والدین اور بچوں کے، یا کچھ ایسا ہوتا ہے انسان کے اپنے اندر سکون نہیں ہے، کوئی حزن، کوئی غم، ڈپریشن، پریشانی، کوئی بیماری، کوئی نقصان ہو جانا، کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں نا اس دنیا میں. آپ خبریں ہی دیکھ لیں، نیوز آپ سننا شروع کر دیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے، دل پریشان ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو یہاں کی زندگی چاہے جتنی بھی آسائشوں والی ہو، ایک تو یہ کہ وہ ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اس طرح کا امن، سکون، سلامتی نہیں ہے جو آخرت کی زندگی میں جنت کا گھر پا کے وہاں کی زندگی میں جو امن و سکون انسان کو ملتا ہے نا، وہ یہاں کی زندگی میں نہیں. ٹھیک ہے، وہ گھر ایسا ہے دارالسلام یعنی جنت، جس میں نہ کوئی تنہائی ہے، نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، اور سکون ہے، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی خبریں ایسی نہیں ملنی ہیں کہ وہاں پہ انسان کوئی پریشان ہوگا یا کوئی جیسا کہتے ہیں نا کوئی سیٹ بیک ہو جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہاں کے لیے بلا رہے ہیں کہ وہاں کے لیے آؤ، وہاں کے لیے اپنے لیے تیاری کرو، کچھ مال تیار کر کے وہاں کے لیے آگے بھیجو. یہ نہ ہو کہ ساری توانائی، ساری انرجی اور سارا تمہارا وقت اسی دنیا کے لیے خرچ ہو جائے اور آخرت کا گھر تمہیں بھول ہی جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس دنیا میں اتنا غافل نہیں ہو جانا کہ ہم اس عارضی زندگی کے لیے تو بھاگتے رہیں کیونکہ دیکھیں ہوتا ہی ہے نا، انسان صبح اٹھتا ہے، اپنی ایک وہی روٹین کے کام شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا. اکثر تو اتنے مگن ہیں کہ اپنے والدین کی خبر لینے کا وقت نہیں ہے، کچھ اتنے بزی ہیں کہ بچوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کو ڈے کیئر میں ڈالا ہوا ہے، اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ رشتہ دار، بہن بھائی، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، بس پیسہ کمانا ہے، صبح اٹھے کاروبار کے لیے نکل گئے. ایسا ہی ہوتا رہتا ہے نا کہ اکثر لوگ تو ایسے ایک ایسے وشیس سائیکل میں کہ اس سے باہر ہی نہیں نکلا جاتا ان کو، ایک مشین کی طرح صبح اٹھے، پیسہ کمایا، شام ہوئی گھر آئے، کھائے پیے سو گئے. ٹھیک ہے نا. اور وہ جب چھٹیاں آتی ہیں تو اس میں وہی پیسہ اپنے اوپر لگا لیا بس. اللہ کی یاد کوئی نہیں. بہت سے مسلمان بھی تو ایسے ہی ہیں نہ اللہ کی یاد، نہ مسجد جانے کا پتہ، نہ کوئی دین اور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کا وقت ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی سینس ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی وقت لگانا ہے، اس کو بھی کچھ دین کی بھی لیے بھی کوئی وقت نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس مال کمانا ہے، زیادہ ہو جائے. حالانکہ جس حدیث ہے کہ مال کم ہو اور کفایت کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو مال زیادہ ہو لیکن انسان کو غافل کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں مختلف طریقے سے یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بس اس سلامتی کے گھر کی طرف آئے. لیکن اس پہ وہی بات ہے کہ ہر کوئی لبیک کہتا نہیں ہے نا اس پکار پہ. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس پکار پہ ہر کوئی لبیک نہیں کہتا. لبیک وہی کہتا ہے جو کوئی غور و فکر کرتا ہے اور جس میں کوئی ہدایت پانے کی کوئی تڑپ ہوتی ہے، کوئی لگن ہوتی ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میں کوئی کسی طریقے سے کچھ سیکھ لوں کہ صحیح راستے پر آ جاؤں. تو آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا سائت میں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آئیں. یہ جو ہدایت کا اصول ہے، پہلے بھی اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ سب لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ کا اصول یہ ہے کہ انسان خود قدم اٹھا کے خود ہدایت کی طلب رکھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کے لیے راستے کھولتے ہیں اور ہدایت پر جانے کی توفیق دیتے ہیں. جو انسان خود بھی گمراہی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا بندوبست ہر ایک کے لیے کیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز بھی دی ہے، کتابیں بھیج دی، انبیاء بھیج دیے، سکھانے والے بھیج دیے. اب رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہدایت ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے. انسان اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی دنیا کی کو زیادہ اہمیت دے اور کہے نہیں میری جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے، میرا کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، اور اسی میں گما رہے، تو پھر اس کو اسی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جس کو ہدایت کے موقع بھی ملے، ہدایت کی بات سمجھائی بھی جائے، یٹ وہ اپنی پرائیورٹیز یہی رکھے کہ میں نے دنیا کا نقصان اپنا نہیں ہونے دینا، تو پھر اسی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ بات ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ
ہدایت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اوپن انویٹیشن ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، ایک اوپن انویٹیشن ہے ہر ایک کے لیے. لیکن اس کے لیے جو خود آگے بڑھ کے اس کو ایکسپٹ کرے گا، جو خود اس راستے کو جاننے کی تگ و دو کرے گا. دیکھیں آپ کو پتا چلے نا کہ فلاں جگہ کی آپ کو انویٹیشن آئی ہے جہاں پہ بڑے اچھا کوئی ڈنر ہو رہا ہے، کوئی فرض کریں لیٹ سے کوئی ویڈنگ ہے یا کوئی بھی ایسی کوئی گیدرنگ ہے، تو اب آپ کو وہ بتا دیں گے جی یہ ایڈریس ہے. آپ اس میں جانے کا شوق ہوگا تو آپ خود اس کا راستہ ڈالیں گے، میپ میں دیکھیں گے کہ کیسے کیسے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، کون سا بہتر راستہ ہے وہاں جانے کے لیے. یہ کرتے ہیں نا تگودو. تو جنت کے لیے بھی اگر جس کو شوق ہوگا، جو چاہے گا کہ ہاں وہ گھر مجھے ملے، وہ اس راستے پر جانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے آسان بھی کریں گے. اور جس کو شوق ہی نہیں ہے، جس نے اس گھر کو اہمیت ہی نہیں دینی اور اس کو یہ ہے کہ میں دوسری طرف ہی جاؤں، میں اپنی مرضی ہی کروں، اس کے لیے پھر وہی راستہ آسان کیا جائے گا. آج کل ہم جو ٹاپک اس میں سیرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف جو بادشاہ تھے ان کو اپنے خطوط لکھ کے بھیجے تھے اور ان کو دین کی دعوت دی تھی، تو اس میں یہ چیز بڑی اچھی طرح سے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہدی من یشاء والی جو بات ہے کہ نجاشی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کی بات کی، وہ اس نے اتنا عزت و احترام کیا کہ اپنے وہ تخت سے اتر آیا تھا کہ اس کو اتنا عزت اور احترام دیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. اور لیکن اسی طرح جو دوسرے اور جو بادشاہ جیسا کیسر روم جو ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تو اس کو نبوت کی سچائی بھی پوری طرح سمجھ آ گئی تھی، اور اس نے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہے اور جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن اپنی بادشاہت اور وہ اپنی وہ جو اقتدار تھا اس کی محبت میں وہ ایسا مغلوب ہوا کہ وہ اسلام نہیں لائے کرایا. سب کچھ سمجھ آ گیا تھا اس میں، بلکہ وہ ایک مکالمہ بھی آتا ہے ابو سفیان کے ساتھ، وہ جو ہرکل کا، تو وہ سمجھ لیتا ہے سب کچھ، لیکن اس کو جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں اس سے ہو سکتی کہ اب میں اپنی یہ بادشاہت چھوڑ لوں اور ساری رعایا میرے خلاف ہو جائے. تو وہ جو ہے نا نہیں مانتا، اس چیز کو انکار کر دیتا ہے. تو یہ جب آپ دیکھیں نا، مطلب اس طرح کی مثالیں انسان کہتا ہے کہ اتنا کچھ سمجھ بھی آ گیا، اتنا واضح بھی ہو گیا، اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن مان نہیں رہا اس کو، یعنی اسلام نہیں لا رہا. تو پھر یہ چیز سمجھ آتی ہے یہدی من یشاء، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ راستے سب کے لیے، یا دعوت تو سب کے لیے، اوپن انویٹیشن سب کے لیے. اب کوئی خود ہی نہ اس کو ایکسپٹ کرے اور خود ہی وہ گمراہی میں جانا چاہے، تو پھر اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ یہی ہے نا، پھر اس کو اسی طرف دھکیل دیا جائے گا. مطلب اب آپ کتنا کھینچ کھینچ کے کسی کو لائیں گے، جو بھاگ بھاگ کے دوسری طرف جانا چاہ رہا ہو تو پھر اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے گا نا. یہ بات ہے یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے، جو یہدی من یشاء والی بات ہے نا، اس کو کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو وہ اس طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو مجھے ہدایت دے دے گا، ابھی اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو میں ہدایت پر نہیں آ رہا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو بھی ٹھیک کرنے والی بات ہے. یہ جبریہ اور قدریہ والے جو غلط قسم کے لوگوں کے کانسیپٹ ہے نا، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہر چیز پر قادر ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ انسان تو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، وہ بالکل ہی مجبور ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہدایت دے گا. بعض لوگوں نے اپنی نماز نہ پڑھنے کا بھی یہی بہانہ رکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں نماز پڑھ لوں گا نا، ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہیں. معاذ اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے. اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے کہ کیا میرے ایسے کرتوت ہیں کہ مجھے توفیق ہی نہیں مل رہی ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے. ٹھیک ہے نا. تو جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھایا تھا نا، ایک شخص کو کہا تھا کہ اپنی ٹانگ اٹھاؤ ایک، تو اس نے ایک ٹانگ تو اٹھا لی، تو پھر انہوں نے کہا دوسری اٹھاؤ، تو اس نے کہا میں یہ تو نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا تھا یہی معاملہ ہے انسان کے کہ کچھ چیزوں پہ اس کو قدرت دی گئی ہے، لیکن کچھ پہ جو ہے وہ بے اختیار ہے. تو اب یہ تو اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ چنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی انسان کو دی ہے اور ہدایت کی سارے وسائل و ذرائع بھی دی ہیں. اب انسان خود جو ہے وہ غلط طرف جائے گا تو پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا، اس کو اسی طرح گمراہی میں دھکیلا جائے. تو یہ ہے ہدایت کا قانون اور اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو لوگ یہ پلی لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں.
اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا کوئی، معاذ اللہ یہ کوئی سوچ کے بیٹھ جائے، تو اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہدایت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص نے کوئی ہدایت کی طرف جانے کے لیے پہلا سٹیپ، پہلا قدم خود لیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تقاضا تو ہے نا، یہ تو نہیں کہ کچھ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو اور سب کچھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی کر دیں گے، ایسا نہیں۔ ایک سٹیپ لینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ، ایک قدم انسان اٹھائے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آ کے انسان کو تھام لیتے ہیں، لیکن ایک قدم تو انسان نے خود لینا ہے نا، یہ تو یہی طریقہ ہے، یہی اصول ہے، نہیں کرے گا تو بس پھر اپنی زندگی میں اسی طرح گمراہی میں بھٹکتا رہے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ تو جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ اس سے زیادہ، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ للذین احسنوا، لیے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھا کیا، احسنوا حاسین اور نون جو ہے احسن اچھے کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ احسان کے معاملے میں بھی آتا ہے۔ الحسنہ اچھائی ہے، وزیادہ اور زیادہ بھی ہے، زیادہ اور دال، ولا اور نہ، یرحقو چھائے گی، رحقہ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی یا جبرن کچھ چھا جانا، وجوہہم وجہ کی جمع چہروں پر ان کے، قطرن، قطر جو ہے نا وہ سیاہی کے لیے آتے ہیں، جیسے سیاہی والا دھواں یا غبار ہوتا ہے نا، یعنی ایک ایسا دھواں ہوتا ہے نا جس میں سیاہی نہیں ہوتی، ایک جیسے کچھ جلتی لکڑی کا دھواں ہو یا جیسے گاڑیوں کا دھواں جس سے کالک آ جاتی ہے، اس کے لیے آتا ہے قطر، یہی روٹ ہے۔ ولا ذلہ اور نہ ذلت یا رسوائی، ذال نام نام، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہیں، اور اس میں بھی پھر خالی ایک یعنی اچھائی کے لیول تک نہیں رہتے، اور سے اور زیادہ کرتے جاتے ہیں اور احسان کا معاملہ کہتے ہیں۔ انسان بتا نا، ایک تو نیکی خیر بھلائی ہر ایک کے لیے آتا ہے، حسنہ، لیکن پھر یہ احسان کے معاملے میں بھی آ جائے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا، اپنے لیے کم پر راضی ہو جانا، دوسروں کو زیادہ دے دینا، جس کا کسی کا کوئی حق بڑھتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، نوید دی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کتنا اچھا اور خوشی کا اور سکون کا معاملہ ہوگا۔ یہ جنت والے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، پرسکون ہوں گے، ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گنہگار اور مجرم لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور اس چیز کو بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا، مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا گیا نا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہوں گے اسود یعنی کالے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں ایکسپلین کی ہیں، تو اس سے اس دن کی منظر کشی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا کرنے والے، احسان کرنے والے ہیں، وہ اس دن اللہ کی نعمتوں کے ساتھ خوشگوار، روشن، پرسکون چہروں والے ہوں گے، جنت کے حقدار ہوں گے، اور اس جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا کے تو آپ بڑے اچھے سے اچھے مقامات مل جائیں، بڑا اچھا سا اچھا گھر مل جائے، عارضی ہوتا ہے نا، یا بڑی زبردست کسی ریزورٹ پہ چلے جائیں، ویکیشن کے لیے چلے جائیں، وہ بھی عارضی ویکیشن ہوتی ہے، آپ کو چھوڑ کے واپس آنا ہی پڑتا ہے چاہے دل نہ بھی کر رہا ہو۔ لیکن جنت کا گھر وہ دارالسلام، وہ سلامتی والا بھی ہے، اور وہ دارالخلد بھی ہے، ہمیشگی والا گھر ہے، یہ جو ہے نا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وہاں کی خوبی ہے، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ احسان کا معاملہ، ایک تو خیر
اچھا، اور دوسرا احسان جس طرح میں نے کہا کہ بڑھ کے کرنا فرض سے، اب اس میں چاہے وہ عبادات ہیں تو اس میں بھی احسان کا معاملہ، چاہے معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، اس میں بھی احسان کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش کریں لوگوں کی حقوق کی ادائیگی میں بھی، چاہے والدین ہیں چاہے دوسرے لوگ ہیں، ہر معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا حدیث جبرائیل میں ہم نے احسان کے بارے میں اس کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے، جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا اخبرنی عن الاحسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے عبادت میں احسان۔ اور اگر تم یہ کیفیت نہیں طاری کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنی طاری کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب انسان یہ سوچے گا نا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، چلے یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا انسان کے لیے، ایسا ایکسپیرینس انسان کو نہیں ہوتا، لیکن اگر اتنا ہی سوچ لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، ایک طریقہ یہ کہ دنیا کی مختلف سوچیں ذہن میں چل رہی ہیں، ابھی یہ کرنا ہے ابھی وہ کرنا ہے، نماز میں بھی یہی چل رہا ہے، کھانا کیا پکانا ہے، بچوں کو کیا دینا ہے، شام کو کیا کام کرنا ہے، تو اس نماز کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور دوسری اگر آپ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظریں ہیں میرے پہ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بچپن میں جب آپ کبھی پرنسپل کے آفس میں جاتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی، کس طرح ایسے ڈرے سہمے اور بہت زیادہ مؤدب ہو کے، کیونکہ پتا تھا نا کہ وہ بڑی شخصیت ہے، پرنسپل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہی کیفیت طاری ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے وقت حاضر ہوتے ہوئے، اور اس میں یعنی وہ جو خضوع و خشوع کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا کہ وہ جو خشیت ہے وہ جسم پہ بھی طاری ہو، جسم کے اعضاء ایسے جھکے ہوئے اور اس طرح ہو کہ اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس نماز کی کیفیت ہی اور ہوگی۔ اور پھر جب ہم تعبدو یا عبادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ اللہ کے آگے جھکنا یا نماز نہیں آتا، اب دیت تو انسان کی بندگی ہے نا، اور وہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، تو یعنی ساری زندگی انسان اللہ کی بندگی اس حال میں کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں میں ہوں، تو پھر تو انسان کسی وقت بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ یہ صرف ریچولز جو ہے عبادت کے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے ہم کرتے ہیں نا، لیکن آپ یہ اگر انسان اپنے اوپر اپنی یہ طاری رکھے نا یہ چیز یا یہ احساس جس کو ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں، اس کی جو عبادت، اس کی جو ابدیت یعنی اس کی جو بندگی کا حال ہوگا نا، وہ اصل حال ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے، جو مقصود ہے یا جس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تو ایسے جن کے معاملات زندگی کے رہیں گے وہ تو پھر ظاہر ہے نیک کی طرف ہی جائیں گے، اور اگر ان سے کبھی گناہ ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہو نہیں سکتے، گناہ ہو جائیں گے، لیکن وہ فوری سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، وہ فوری استغفار کریں گے، وہ اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، ان کے لیے بہت اچھا ہے، جنت کا گھر ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے اس کو پھر مفسرین نے اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا ہے، ایک تو روشن چہرے، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ ان کے چہروں پہ سیاہی یا غم نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان کو کوئی غم ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر آتا ہے نا، تو آخرت میں جن کو پریشانیاں ہوں گی، اپنے گناہ نظر آ رہے ہوں گے، وہ غمگین چہروں والے ہوں گے، اور ان کے چہرے بھی جو ہے وہ ان کے گناہوں سے اور ان کی پریشانی سے سیاہ ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جنت میں سب اہل جنت کو بھیج دیا جائے گا نا، یہ جو زیادہ والی بات ہے، تو ان سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں اس سے زیادہ بھی اور کچھ چاہیے؟ تو وہ سب حیران ہوں گے اہل جنت، اور وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جنت کی ایسی زبردست نعمتیں ہمیں دے دی، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہ سکتے ہیں، سب کچھ تو مل گیا۔ تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے، اپنا پردہ ہٹائیں گے، اور اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ بڑی احادیث سے ثابت ہے، صحیحین میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں۔ اور اس وقت جب اہل جنت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی نا، ان کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، ان تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کے وہ نعمت ہوگی جو ان کو جنت میں مل گئی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ظاہر انسان کی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کرے گا اور ایسی انسان کو خوشی دے گا۔ تو
یہ اکثر مفسرین نے کہا کہ الحسنہ و زیادہ جو ہے نا، اس کو حدیث میں اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا کہ وہ جنت تو ملے گی لیکن زیادہ میں پھر اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. اللہ ہمارا بنا جلنا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے، آمین. لیکن یہ پھر کن کے لیے ہے؟ محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، کسی نے برا کر بھی دیا تو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اور زیادتی پر درگزر کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ظلم سہنا شروع کر دے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے، جس وقت تھوڑا بہت معاملہ آپ درگزر کر سکتے ہیں معاملے کو سنبھالنے کے لیے، اس وقت ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی حد سے بڑھ رہا ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. یہ بھی یاد رکھنی چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا ہر وقت کا بس اس نے ایسا کیا میں بھی ایسے کروں، وہ نہیں کرتا تو میں نہ کیوں کروں، یہ ہر وقت کا برابری کا معاملہ جو ہے نا، اس سے اوپر اٹھ جائیں اور کبھی کسی کو زیادہ بھی دے دیں. آپ بازار میں جاتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی بھی غریب ہے یا جس طرح، تو یا آپ کے گھر میں کوئی ایسے آپ کے ملازمین ہیں تو ان کے ساتھ بھی لین دین کرتے ہوئے احسان کا معاملہ کریں تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایسے لوگ. اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور آگے پھر دیکھیں جو گناہگار ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلمہ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا اور ان کو رسوائی ڈھانپی ہوئے ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیارات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں. یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. والذین کسبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائے، کسبوا جنہوں نے کمائیاں کی، کسب ہوتا نا کمائی، یہی روٹ ورڈ ہے، کاف سین اور با. واو جو ہے وہ پلورل کے لیے. السیئات سو سے ہے، سین واو حمزہ، سو بری کے لیے آتا ہے، سیئات برائیوں کے لیے آتا ہے. جزاء جزا ہے، بدلہ ہے. سیئتن برائی کا، سیئتن سو سین واو حمزہ. بی مثلہا اسی کی مانند، اسی کے جیسا. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ترہقہم چھائی ہوگی ان پہ، تا جو ہے مونس کی ہے، راہا قاف جو ہے اس میں چھا جانا، اور ہم ان پر. وَتَرْهَقُهُمْ اور چھا جائے گی ان پر، ذلہ جو ہے وہ ذلت سے ہی ہے، زال لام لام، یعنی ذلت ان کے چہروں کے اوپر چھا جائے گی. ما لہم یہاں پہ ما نہیں کے معنوں میں، ویسے تو جو ہوتا ہے نا یہ نہیں کے معنوں میں. ما لہم نہیں لیے ان کے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کے سوا، من عاصم کوئی بچانے والا. عاصم جو ہے عین صاد اور میم سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے پاس روک کر یا اپنی حفاظت میں لے کر کسی ایسی آفت سے بچا لینا جس میں وہ پڑھنے والا ہو. یعنی کوئی آفت کسی پر آنے والی ہو نا تو اس کو اپنی حفاظت میں لے کے اس کو بچانا، تو عاصم اس کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی نا جو بچانے والی ہے. کا انما گویا کہ بے شک، اخشیت ڈھانپ دیا گیا، اخشیت غین شین اور یا، غشاوت ان کہتے ہیں پردے کو، غشی چھا جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، ڈھانپ دیا جاتا ہے اسے. تو اخشیت ڈھانپ دیا گیا، وجوہہم اس میں تے جو ہے نا ان پہ یہ مونس کی تے آ رہی ہے. وجوہہم ان کے چہروں کو، یہ جمع مکسر ہے اس لیے پیچھے تے آئی ہے مونس. کتم کیسے قطع کرنا، یہی روٹ ورڈ ہے، کاف تا عین، تو قطع کرتے ہیں تو ایک ٹکڑا بن جاتا ہے نا. تو کتم من اللیلی سے مراد ہے رات کے ٹکڑے، یعنی جیسے رات کا ایک حصہ یا رات کا ایک ٹکڑا. مظلمن جو ہے یہ لام میم، یہ تاریکی یا اندھیرے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے رات کے ایک ٹکڑے سے، تاریک رات کے ٹکڑے سے ان کے چہروں کے اوپر، ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا اور ان کے چہرے پہ تاریکی آ گئی. یہ اس کا مطلب ہے، یعنی تاریک رات کے ٹکڑے سے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا. من اللیل مظلما، کیونکہ ظلم بھی اندھیرے ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اولئکا یہی لوگ، اصحاب النار اصحاب صاحب کی جمع لوگ ہیں، النار آگ والی یا آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.
تو اب جو گنہگار ہوں گے، جو مجرم ہیں، جو سرکش ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، جو دنیا کی زندگی میں مگن رہے اور اس دنیا کو ہی ابدی زندگی سمجھ کے اسی پہ اپنی ساری صلاحیتیں اور کوششیں اور وقت لگاتے رہے اور اسی کے پیچھے بھاگتے رہے اور آخرت کی زندگی کو انہوں نے بھلائے رکھا، یا تو اس کو اس پہ یقین ہی نہ کیا، یا یقین کے باوجود بھی اس سے غفلت کا شکار رہے، تو ان نافرمانوں کا حال کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو جو ان کی برائی کی جزا ملے گی بمثلھا ملے گی۔ اب اس میں دیکھیں فرق آ گیا نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت عدل آپ دیکھیں، پہلے جب احسنوں کی بات آئی کہ جو نیک کام کرنے والے ہوں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر، اس کے بے پناہ فضل کا ذکر، الحسنہ و زیادہ، یعنی اس کو زیادہ بھی ملے گا، جو اچھائی کی اس کے صرف برابر ہی نہیں ملے گا، اس سے بہت زیادہ ملے گا، یعنی جیسا آتا نا کہ ایک سے 10 گنا بھی اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا سکتے ہیں، یہ جس طرح ہم نے وہ سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ایک دانہ بویا تو اس سے 700 گنا بڑھ گیا، 700 دانے بن گئے، اس سے ایک 7 بالیاں اور ہر ایک میں 100 دانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ نیکی کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے بھی دے سکتے ہیں، 10 گنا بھی، 700 گنا بھی، یا جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا بیان دیکھیں اس آیت نمبر 27 میں کہ برائی کا بدلہ کسی کو زیادہ نہیں ملے گا، جتنا اس نے کیا ہوگا بس اتنا ہی اس کو اس کا وبال یا گناہ اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ مقدار کے معاملے میں لے لیں یا وہ نوعیت کے اعتبار سے لے لیں، یعنی جیسا گناہ کی یا جیسا کسی پہ ظلم کیا ہوگا ویسا ہی اس کو ویسی ہی سزا، وہی نوعیت ہوگی سزا کی، یا یہ کہ اسی کے برابر یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے اگر آپ اس کو بھی مثلہا لے لیں تو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو عادل و منصف کوئی ہے نہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو ان کی برائی کا بدلہ ان کے اعمال کے مطابق ہی ملے گا، لیکن ہوگا کیا کہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، جیسے گاڑیوں کا دھواں وغیرہ لگ جائے تو وہ چہرہ کالا ہو جاتا ہے نا، آنکھ ایک تو ڈسٹ ہوتی ہے نا، اس سے تو ایسے کالک نہیں ہوتی، لیکن وہ جو کوئی خاص دھواں جس میں کالک ہوتی ہے تو اس سے وہ یعنی ایک وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ ایک آ جاتی ہے نا کالک، تو اس دن جو ایسے مجرم ہوں گے ان پہ وہ ظاہری کالک بھی ہوگی، وہ ان کے چہرے ایک تو پریشانی اور غم کی وجہ سے بھی وہ یعنی ان کا غم بھی ان کے چہرے پہ نظر آ رہا ہوگا، پریشانی بھی، اور ایک ویسے بھی ان کے چہرے جو ہے نا وہ کالے ہوئے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک ویسے بھی اگر انسان کو فرض کریں آپ کسی کو کوئی ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر ایک تکلیف آتی ہے جو اس کے چہرے پر بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ویسے اگر کوئی کالک چہرے پہ لگ جائے تو یہ دونوں ہی معاملے ان کے ساتھ ہوں گے، جس طرح جنت والوں کے لیے کہا نا کہ ان کے چہرے دیکھنے میں بھی روشن چمکدار ہوں گے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو کے آثار بھی ہوں گے میری امت پہ، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، اللہ ربنا جعلنا منہم، اور ویسے بھی خوشی اور پرسکون اگر انسان ہو تو اس کا چہرہ دمک رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہوں گے، لیکن جو یہ برے اعمال کرنے والے ہوں گے، نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، تو ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ گار ہیں، یہ مجرم ہیں، اور گھبراہٹ بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، اور اس دن اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی پکڑ اس دن ایسی ہوگی کہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اب کوئی جائے پناہ اور ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا، کبھی کسی سے سفارش کر لی، کبھی کسی کے پاس چلے گئے، تو مجرم جو ہے وہ بعض دفعہ سفارشیں کرا کے اور پیسے وغیرہ دے کے اپنے آپ کو چھڑوا لیتے ہیں، لوگ ان کو بچا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، آخرت میں اگر کوئی بچانے والی ذات ہوگی تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہوگا تو انسان بچے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس وقت اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے جائیں گے نا لوگ، تو اس وقت ان کو احساس ہو جائے گا کہ میں تو کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، سب قبضہ قدرت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے، کیونکہ اس دن تو سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ہی کرنے ہیں۔ آج تو انسانوں کے فیصلے انسان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے غلط فیصلے بھی لوگوں کے بارے میں کر دیتے ہیں نا، لیکن اس دن ایسا کچھ نہیں ہوگا،
اور جو یہ ہے نا کہ چہرے ان کے ایسے جیسے رات، کیونکہ دیکھیں جب رات اندھیری ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے چادر چھا رہی ہے، اور وہ جب رات ہوتی ہے تو انسان اگر اندھیرے میں ہو تو اس کا چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے نا، روشنی میں ہوگا تو چہرہ واضح نظر آ رہا ہوگا، اندھیرے میں کھڑا ہوگا تو چہرہ واضح نظر نہیں آتا، جیسے تصویر کھینچتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ شیڈ آ رہا ہے تو اس کو ہٹا لو، تو جیسے رات کی چادر چھائے تو جس طریقے سے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے سیاہ کالے ہوں گے ان کے چہرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس دن کی منظر کشی کرتے ہیں نا، وہ اسی طرح کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کو سمجھ آئے اور اس کو احساس ہو۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا نا کہ اس دن وہ غم میں ہو، پریشانی میں ہو، کالے چہرے کے ساتھ ہو کہ سب کو نظر بھی آ رہا ہو، ایک ذلت بھی کیسی ہوگی۔ اگر آپ کے چہرے پہ کوئی کالک لگ جائے تو آپ ایسے کسی کے سامنے جانا پسند نہیں کریں گے نا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے یا برا لگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب اتنے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کھڑے ہیں اور وہاں پہ چہروں پر کالک لگی ہوئی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، تو کس قدر ذلت کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلت ہو چھا رہی ہوگی ان کے چہرے پہ، ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے سامنے دنیا میں تو ہم بڑے بنتے تھے اور بڑے عزت دار بنتے تھے، آج ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے اعمال کیا تھے اور ہم ان کے سامنے کیسے اب ذلیل ہو رہے ہیں، اور کس طرح ہمارے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم مجرموں میں سے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال اس دنیا میں ہی درست کر لے، اگر وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو پرسکون بھی ہوں گے، جو روشن چہروں والے بھی ہوں گے، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے سکون بھی ہوگا، اور جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور جن کو خوشخبری دے دی جائے گی۔ اللہ محاسبنا حساب یسیرا، اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ، یعنی روشن چہرے والے ہوں گے، ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہم تلاوت سن لیتے ہیں، جی پلیز۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك
أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.